میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے, نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے, حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے, یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے, اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں, اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے, تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, اور یہ ساری ایک 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں, وہ علماء بتاتے رہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. شہد کھانے کا صحیح طریقہ کیا؟ صبح خالی پیٹ شہد کھا سکتے ہیں؟ نیز شہد کھانے کا سب سے بہتر طریقہ بتا دیں. محمد اسلام بہار سے. محمد اسلام صاحب آپ نے مجھے حکیم سمجھا ہوا ہے, میں حکیم نہیں ہوں, نہ میں ڈاکٹر ہوں. شہد جس طرح سے کھائیں کھا سکتے ہیں. اچھا, شہد کے فضائل میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ اس میں شفا ہے. باقی کھانے کے جو طریقے حدیثوں میں بیان کیے جاتے ہیں نا, یہ ضعیف من گھڑت حدیثیں اکثر, کہ جو خالی پیٹ شہد کھائے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا, ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں, موضوع من گھڑت روایتیں ہیں. کچھ شہد کے بارے میں حدیث صحیح بھی ہے, لیکن عام طور پر جو حکیموں کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوتی ہیں اکثر من گھڑت ہیں. تو شہد کھائیں, بس نہار منہ کھائیں, ناشتے کے بعد کھائیں, یا آپ جانیں, آپ کا پیڑ جانیں, آپ کے محلے کے ڈاکٹر یا حکیم جانیں. تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کھائیں ضرور, خالص شہد و بشرطے کے. بیوی اولاد نہ چاہے تو شوہر کیا کرے؟ اگر بیوی اولاد نہ چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میری ایک بیٹی بھی ہے جو 4 سال کی ہے. جب میں بیوی سے کہتا ہوں کہ ایک اور بچہ ہونا چاہیے تو وہ خوش نہیں ہوتی, وہ کہتی مجھے اور نہیں چاہیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور بچے ہوں. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ محمد سعد صاحب برطانیہ سے. اگر آپ کی وائف کو کوئی بیماری نہیں ہے, خدا نہ خواستہ, کہ کوئی ماہرین یہ کہہ دیں کہ ان کے بچہ ہوا تو مرنے کا خطرہ ہے یا بہت شدید بیمار ہو جائیں گی, ایسی کوئی بیماری نہیں ہے, تو پھر وائف شوہر کی اجازت کے بغیر اولاد نہیں روک سکتی. نہ تو شوہر اولاد روک سکتا ہے بیوی کی اجازت کے بغیر, نہ بیوی اولاد روک سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر. اس لیے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے نا, اس کی بیس اصل میں اولاد ہی ہے. قدرت نے مرد اور عورت کا جو ملاپ رکھا ہے, یہ بلکہ کسی بھی جنس میں, جانوروں میں بھی, پودوں میں بھی,
جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے نا وہ اصل میں نسل کو بڑھانے کے لیے، اس کی ریزن ہی یہی ہے، اس کے علاوہ اور اس کی بنیادی وجہ ہے ہی نہیں کوئی. تو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے روکا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ چیز نسل روکنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو تبھی محدثین نے جو باب باندھا ہے نا نکاح کے فضائل پر، اس میں یہ کہ باب العلت التی نہی من اجلہ التبتل، اس ریزن کا بیان، اس وجہ کا بیان جس کی وجہ سے نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے منع کیا. تو اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا، نکاح کرو فإنی مباہی بکم الامم، اس لیے کہ نکاح کرو گے تو نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. اس میں لوگوں نے ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ کوانٹٹی مقصد نہیں، اصل میں تو کوالٹی ہے. تو کوانٹٹی اور کوالٹی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، یعنی یہ بات ہی غلط ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک دم سے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح. جب کسی کا چوتھا بچہ ہوا ہے تو ظاہر ہے پہلا بڑا ہو گیا ہوگا نا اس وقت تک، تو ایسا نہیں ہو جاتا کہ ایک دم سے ہو جائیں. تو یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا ہے. تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ہی نسل بڑھانا، وہ ہے ہی اولاد، اور یہ نیچر نے متعین کیا ہے. اس میں یہ کہنا کہ فلاں قوم یہ کہتی ہے، یہ فیملی پلاننگ والے یہ کہتے ہیں، یہ سب بالکل فضول باتیں ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو ہر آدمی کو بھی اولاد کی ضرورت ہے، ہر عورت کو بھی اولاد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خاندان آباد ہوتا ہے. تو یعنی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فقہا نے یہ بات بیان کی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، کہ جب نکاح ہی اس وجہ سے ہوا ہے تو اب دونوں میں سے کسی کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اولاد روک لیں، کیونکہ یہ ایگریمنٹ کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ اس کی مثال ایسے جیسے نکاح ہو گیا اور عورت رخصتی نہیں پہ آمادہ نہیں ہے، تو بھائی نکاح کا تو مقصد یہ تھا کہ اب عورت رخصتی کر کے شوہر کے گھر میں آئے گی، وہ نہیں آ رہی تو پھر نکاح کس بات کا نکاح ہے. تو اسی طرح جب نکاح ہو گیا تو اب یہ ایگریمنٹ خود بخود ہو گیا ہے کہ ہم اولاد دونوں پیدا کریں گے، اور اگر کسی ضرورت سے اولاد روکنی ہے تو دونوں کی رضا سے روکے گی اولاد. تو اس لیے نہ تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ اگر بیوی اولاد چاہتی ہے تو شوہر اولاد نہیں روک سکتا. بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ عورت اولاد چاہتی ہے مگر شوہر نہیں ہونے دے رہا اولاد. خاص طور پہ دوسری شادی میں ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ مرد کہتے ہیں مجھے اولاد نہیں چاہیے، جبکہ عورت کو اولاد چاہیے ہوتی ہے. تو بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر عورت نے پہلے ایگریمنٹ بھی کر لیا نا کہ میں دوسری شادی کر رہی ہوں اس بیس پہ کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، اور بعد میں وہ کہتی ہے اب چاہیے، تو پھر شوہر پھر بھی اولاد نہیں روک سکتا. تو جیسے عورت کو اولاد چاہیے تو شوہر اولاد نہیں روک سکتا، تو اسی طرح شوہر کو اولاد چاہیے تو عورت اولاد نہیں روک سکتی. تو گناہ گار ہو رہی ہیں، آپ اپنی وائف کو سمجھائیں. اور اصل میں پروپیگنڈا بہت کیا گیا ہے نا، تو اس پروپیگنڈے سے آج کل خواتین متاثر ہیں. تو ان کو بتائیں کہ اسی میں آپ کی صحت بھی ہے، آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک سہارا ملے گا، بڑھاپے کا سہارا ملے گا. گھر ابھی تو جوانی ہے، تو جوانی میں تو جو ہے نا سوچیں کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ جوانی ڈھلکنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور خواتین کی تو جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. یہ بات خواتین سن کے غصہ تو بہت کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت پہ جوانی بہت جلدی ختم ہوتی ہے. تو اس کو تو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ اس کا گھر بھرا ہوا ہو، بچے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بہویں ہوں، پوتے نواسے ہوں. لیکن وہ ان کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ابھی ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فطرت سے اللہ کا واسطہ نہ لڑیں، اپنے فیوچر کو سامنے رکھیں، اولاد ملے گی. لوگ کہتے ہیں بگڑے ہوئے بچے نہ ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں بھائی اتنے بچے پیدا کرو کہ اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ایک آدھی اور وہ بگڑ گیا تو کیا حشر ہوگا آپ کا بڑھاپے میں. تو اتنے بچے پیدا ہوں کہ 2-4 سدھریں گے، یعنی سارے بگڑے بھی تو کم از کم 1-2 تو سدھرے گا نا اس میں. تو اسپیئر میں جیسے ایک اسپیئر ٹائر رکھتے ہیں نا گاڑی میں، تو ایک آدھ بچے اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھیں کہ یار اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ بھی گئے تو آپ کی صحت پہ اثر نہ پڑے اس سے.